فیض حمید کے بعد مزید 3 ریٹائر فوجی افسران بھی گرفتار۔ عمران خان کی سہولت کاری کرنے والا اڈیالہ جیل کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ اڈیالہ جیل سے گرفتار ہونے والے اہلکاروں کے خوفناک انکشافات۔ گرفتاری کے بعد بھی عمران نیازی فیض حمید سے رابطے میں تھے۔ کیا جنرل باجوہ بھی گرفتار ہوں گے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آج کی بڑی بریکنگ نیوز ہیں اور 2-3 بریکنگ نیوز ہیں اور ساری یہ گھوم رہی ہیں فیض حمید کی گرفتاری، اڈیالہ جیل اور عمران خان۔ عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے جو چھکے چوکے مارنے تھے وہ لگا لیے، انہوں نے جو ماسٹر سٹروک کھیلنے تھے وہ کھیل چکے، ان کی اننگز ختم ہو چکی۔ اب دوسروں کی باری ہے، جس کے پہلے مرحلے میں ہی عمران خان کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں۔ عمران نیازی کی ساری بھاگ دوڑ وہ ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ، اقوام متحدہ سے لے کر برطانیہ تک عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے پاکستان کے خلاف قراردادیں بھی پاس کروا کے دیکھ لیا، پاکستان پر دباؤ ڈلوا کر بھی آزما لیا، عدلیہ میں بیٹھے کالے بھونڈوں کے ذریعے اپنے حق میں فیصلہ بھی کروا کے دیکھ لیا، مگر گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ کہاں 12 سال کی حکومت کے منصوبے اور کہاں جیل میں فریج کے لیے دہائی، کہاں جنرل فیض کے ذریعے ملک کا نظام کنٹرول کرنے کے تانے بانے، اور کہاں اب قید تنہائی۔ جب تقدیر کا پہیہ گھومتا ہے تو ایک زمانے کے طاقتور لوگ شکنجے میں بھی آ جاتے ہیں، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ آج کی جو بڑی خبر ہے اور بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں مزید 3 ریٹائر فوجی افسران کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 3 ریٹائر افسران کو فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا ہے۔ ریٹائر افسران اور ان کے ساتھیوں سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ISPR کے مطابق تینوں ریٹائر افسران سیاسی مفادات کی اما پر ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے۔ ISPR نے تحویل میں لینے والے تینوں افسران کا نام نہیں بتایا، مگر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گرفتار افسران میں 2 ریٹائر بریگیڈیئر اور 1 کرنل شامل ہیں۔ تو یوں وہ جو خدشہ تھا، وہ جو کہا جا رہا تھا کہ مزید گرفتاریاں ہوں گی، تو وہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ نہ صرف فوجی افسران ریٹائر کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بلکہ اڈیالہ جیل سے بھی کچھ گرفتاریوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل سے تو پہلے یہ خبر آپ کو سنا دوں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی جو سہولت کاری کرنے والا ایک نیٹ ورک تھا وہ پکڑا گیا ہے۔ وہاں سے خوفناک جو خبریں آ رہی ہیں، اس نے عمران نیازی اور اس کے حواریوں پر لرزہ طاری کر دیا ہے، اور وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ جمعرات کو مہاتما نے فرمایا کہ میرا جنرل ریٹائر فیض سے کوئی تعلق نہیں، اگر فوج فیض کا احتساب کرنا چاہتی ہے تو کرے۔ فیض حمید کا معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، میرا سابق DGI/SI سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ قربان جاؤں، یہ تو اب جنرل فیض بتائیں گے کہ کیا تعلق تھا مہاتما سے ان کا، چونکہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نہ صرف تعلق تھا بلکہ رابطہ بھی تھا، اور گرفتاری کے بعد یہ رابطہ بڑے بڑے خوفناک کام کرتا رہا، اور اب وہ سارے جو کام تھے ان کے جو تانے بانے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور وہ خوفناک سازشیں اب منظر عام پر آنے والی ہیں۔ خان صاحب ایک طرف صفائیاں پیش کر رہے ہیں تو دوسری طرف وہ فرما رہے ہیں کہ جنرل فیض ہمارا اثاثہ تھے جنہیں ضائع کر دیا گیا۔ یہ خان صاحب کی پرانی روایت ہے کہ ایک ہی لمحے میں وہ 2 قسم کے بیان دے رہے ہوتے ہیں، اس طرف کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرف کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں، مگر اب ان کا یہ جو رویہ ہے، یہ جو منافقت ہے یا یہ یو ٹرن والی پالیسی اب میرے خیال میں کام نہیں آئے گی۔ دوسری طرف عمران خان کی سہولت کاری پر سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا بڑا نیٹ ورک جو پکڑا گیا ہے، وہ اس کے متعلق پتہ چلا ہے کہ عمران خان کی سہولت کاری کے شعبے میں اڈیالہ جیل کے مزید 2 افسران سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی ہے۔ افسران میں اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر اور اسسٹنٹ ناظم شامل ہیں۔ دونوں افسران سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اکرم کے قریب رہائش پذیر تھے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم سے حاصل معلومات پر مزید 6 ملازمین سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ محمد اکرم کے 2 اردلی، 3 وارڈر اور ہیڈ وارڈر سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تمام ملازمین محمد اکرم کے قریبی تصور کیے جاتے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ 3 یورپی ممالک کے نمبر پر واٹس ایپ کے استعمال کے شواہد بھی مل گئی ہیں۔ محمد اکرم PTI رہنما زلفی بخاری اور ایک سابق صوبائی وزیر کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ محمد اکرم پر بانی PTI کے لیے پیغام رسانی اور سہولت کاری کا الزام ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم مجموعی طور پر 15 سال سے زائد عرصہ سے اڈیالہ جیل میں تعینات تھے، اور وہ اڈیالہ جیل کی ہر اس بیرک سے، ہر اس جگہ سے واقف تھے کہ کہاں سے وہ کیا کیا کر رہے تھے، اس لیے ان کا اڈیالہ جیل پہ بڑا رعب بھی تھا، دبدبہ بھی تھا، مگر اب وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ روز عمران خان کی سہولت کرنے والے اڈیالہ جیل کے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے محمد اکرم، ان کے جو اسسٹنٹ تھے، انہیں بھی حراست میں لیا گیا تھا، اور ان سے تمام معاملات پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پر خفیہ طور پر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی کے ساتھ ساتھ مزید کچھ ایسے شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ وہ عمران خان کے لیے کیا کیا کرتے رہے، اور مزید یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے جو سابق اسسٹنٹ تھے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بلال سے بھی رات کو خفیہ اداروں نے پوچھ گچھ کی ہے، اور کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم اور اسسٹنٹ بلال سے جیل مینول کے خلاف بانی پی ٹی آئی کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر بھی سوالات کیے جا رہے ہیں۔ دونوں افسروں کو 20 جون کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا اور ان کو آئی جی جیل خانہ جات رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل طاہر صدیق شاہ کو عمران خان کا سیکیورٹی سپروائزر مقرر کیا گیا تھا۔ اب جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم تھے اور ان کے جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال پی ٹی آئی کے سیل تک رسائی رکھتے تھے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو کمرہ عدالت میں دوران سماعت بانی پی ٹی آئی سے سرگوشیاں کرتے بھی دیکھا گیا، اور وہ جو ایک تصویر لیک ہوئی تھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہی واردات تھی۔ ذرائع کے مطابق دونوں افسران پر بانی پی ٹی آئی کو موبائل رسائی دینے کا بھی الزام ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال کا موبائل فون اور ریکارڈ بھی حاصل کر لیا ہے۔ ان دو اہلکاروں، آپ کو یہ بتاؤں کہ اب انہوں نے کیا کیا وارداتیں کی ہیں جو ہمیں کچھ ذرائع سے پتہ چلی ہیں۔ ان دو اہلکاروں اور اس نیٹ ورک کو پکڑنے کا کام ایک فرض شناس میجر نے سر انجام دیا ہے۔ عمران نیازی اور اس کے دو سہولتکار صرف ایک کرنل کی بات کرتے تھے کہ وہ اڈیالہ جیل کے معاملات ہینڈل کر رہا ہے اور اسی کو فوکس کیا ہوا تھا، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ اڈیالہ میں ایک اور افسر بھی خفیہ طریقے سے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اور اسی افسر نے ان دو عمران ڈوز آفیسر کو رنگے ہاتھوں نہ صرف پکڑا بلکہ ابتدائی تفتیش میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ 71 والی جو متنازع ویڈیو تھی شیخ مجبر رحمان والی، اس کے بارے میں ان دونوں ملزمان نے انکشاف کیا ہے۔ یہ ویڈیو نہ صرف عمران نیازی کو دکھائی گئی تھی بلکہ اس میں انہوں نے کچھ چیزیں ایڈٹ بھی کرائی تھی اور کچھ تبدیلیاں بھی کروائی تھی، اور پھر نیازی کی منظوری کے بعد یہ جو ویڈیو تھی وہ اپلوڈ کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق عمران نیازی جو آرٹیکل یورپ کے مختلف اخبارات میں چھپوا رہے تھے، یہ تمام کالمز عمران نیازی خود رؤف حسن کو ڈکٹیٹ کرواتے تھے، اور پھر رؤف حسن کے ذریعے یہ کالم بین الاقوامی جو یورپی اور مغربی اخبارات میں چھپوائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ ان دونوں افسرز کی گرفتاری کے بعد دو نئے فرض شناس افسر اڈیالہ میں تعینات کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ارادہ کیا گیا ہے کہ اصل جیل کیا ہوتی ہے اب اس عمران کو بتایا جائے گا۔ نہ صرف اس کے لاڈ پیار ختم کیا جا رہا ہے بلکہ جیل مینول پر سختی سے عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ ان دو آفیسرز کا ذکر عمران نیازی القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کے دوران بھی کر چکا ہے کہ یہاں جو دو اچھے آفیسر تھے انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ مزید حکام نے اڈیالہ جیل میں جو سہولت کاری کا معاملہ سامنے آنے کے بعد عمران کی سیکیورٹی پر تعینات اہلکاروں کی کڑی نگرانی کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے اہلکار بھی سیل کے اطراف میں تعینات رہیں گے۔ سیل کے اطراف جیل عملے کو ہفتہ وار تبدیل کیا جائے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران جیل عملے کو صحافیوں، وکلاء اور پارٹی رہنماؤں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جیل کے اندر رہائش پذیر اہلکاروں کو بھی مکمل تلاشی لی جا رہی ہے اور اثر نو چیکنگ کی جا رہی ہے۔ اب ایک اور یہاں جو سوال ہے، کیا آیا جنرل فیض عمران خان سے رابطے میں تھے؟ یعنی اس حوالے سے جو معروف صحافی ہیں انصار عباسی نے اپنی ایک آج کی سٹوری میں دعویٰ کیا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جنرل فیض بانی چیئرمین عمران خان سے رابطے میں تھے۔ ان ذرائع نے بتایا، انہوں نے ذرائع سے حوالے سے بات کی ہے کہ 9 مئی کے بعد عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھی دونوں شخصیات متعدد ذرائع کے ذریعے سے آپس میں رابطے میں تھے۔ ان ذرائع نے عمران خان اور دیگر جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان متعدد جو رابطوں میں سے اور جیل نیٹ ورک کے ذریعے سے اور بعض سیاستدانوں کے ذریعے سے یہ سارے رابطے ممکن بنائے جا رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اڈیالہ جیل کے سابق سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی تازہ ترین گرفتاری بھی عمران خان اور جنرل فیض کے درمیان اسی طرح کے متعدد ذرائع کے سلسلے میں ہے، تو ذریعے نے اس بات میں جواب دیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنرل فیض کو ریٹائرمنٹ کے بعد قابل اعتراض سیاسی اور منفی سرگرمیوں پر فوجی حکام نے ایک سے زیادہ مرتبہ خبردار کیا تھا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ تاہم فوجی حکام کی جانب سے جنرل فیض کی گرفتاری کے معاملے سے عمران خان نے فاصلہ اختیار کر لیا ہے۔ اب ایک اور جو بڑا سوال کیا جا رہا ہے، کیا جنرل فیض کے بعد جنرل باجوہ کی بھی گرفتاری ممکن ہے؟ فیض امیر کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کے تادیبی عمل شروع ہونے کے بعد ان کی ممکنہ سزا سمیت دیگر قیاس آرائیاں، امکانات اور خدشات ظاہر کی جا رہے ہیں۔ ان میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا تذکرہ بھی شامل ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ ایک پروگرام میں معروف صحافی مجیب الرحمان شامی نے انکشاف کیا تھا کہ ایک شادی کی تقریب میں قمر جاوید باجوہ سے ان کی گفتگو ہوئی۔ جنرل صاحب نے قرآن پر قسم کھا کر نواز شریف کو لندن بھجوانے، ملازمت میں توسیع اور تقاضے کی تردید کی تھی۔ اطلاعات کے مطابق
سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ان دنوں راولپنڈی میں عسکری شخصیات کی ایک محفوظ اور سخت سیکیورٹی والے علاقے میں رہائش پذیر ہیں، ان کی نقل و حرکت محدود اور ملاقاتوں پر اتنی سخت اور کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، اور ان اطلاعات کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ ملک میں ہونے کے باوجود جنرل ریٹائر قمر باجوہ طویل عرصے سے منظر عام پر نہیں آئے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی بڑی ملاقات کی ہے، اور نہ ہی وہ کسی سے ملے ہیں۔ یاد رہے کہ ان کے منظر عام پر آنے والی آخری مصروفیت رواں سال اپریل میں لاہور میں ہونے والی ایک شادی کی تقریب میں شرکت تھی، جسے کم و بیش 4 سے 5 ماہ ہونے کو ہیں۔ اس سے قبل وہ اپنے ہم خیال اور قابل اعتماد مخصوص ٹی وی اینکرز اور صحافیوں کی وضاحت سے اپنے بارے میں متنازع امور کی تردیدیں اور وضاحتیں کرتے تھے، لیکن اب یہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، بلکہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ سے رابطے میں رہنے کا دعویٰ کرنے والے ایک ذریعے نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ ایک ٹی وی اینکر نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن سیکیورٹی اہلکار نے اس اینکر کو رہائش گاہ جانے کی اجازت نہیں دی۔ تاہم مبینہ طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ اس اینکر کو لینے کے لیے خود وہاں پر پہنچے، لیکن مختصر ملاقات ہوئی تو تاہم مذکورہ اینکر کو ان کو انٹرویو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور مختصر ملاقات کے بعد انہیں اینکر کو واپس بھیج دیا گیا۔ اس بات کو اس ذریعے سے بھی تقویت ملتی ہے کہ گزشتہ رات آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آرمی ویٹرنز کے اعزاز میں استقبالیہ دیا، جس میں ریٹائر فوجی افسران اور جوانوں اور افسران کی بڑی تعداد میں وہ شرکت کی، جن میں سے چند ایک کی تصاویر بھی منظر عام پر آئی ہیں، مگر ان جو تصاویر میں یا ان میں جو تفصیلات ابھی تک منظر عام پر آئی ہیں قمر جاوید باجوہ نظر نہیں آ رہے، حالانکہ ان کے پیشرو جنرل راحیل شریف، اشفاق پرویز کیانی اور دیگر کی تصاویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، اور یہاں سے بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ قمر جاوید باجوہ کی جو حالات ہیں وہ بھی سخت کر دیے گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے آئندہ چند دنوں میں ان کی بھی گرفتاری ممکن ہو۔ یہ سارے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ کے جو چند سیاسی معاملات ہیں ملک کے، اس میں مزید کچھ بڑی گرفتاریوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور جو سیاسی معاملات میں اور ملک میں ایک اتھل پھچل کی جو پوزیشن تھی، اور خاص کر کے سیاسی مفادات کی جو جنگ عروج پر تھی، اس کو بھی ٹھنڈ پڑنے کا امکان ہے، اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے امکان کہ ان گرفتاریوں کے بعد احتساب کا ایک کڑا عمل بھی شروع ہونے والا ہے۔